دورہ روس کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آپ کے خیال سے اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ عرفان، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ آج تک ہم جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں رہے ہیں، امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں، اور ہمیں ساری دنیا امریکہ کی گماشتہ ریاست کے طور پہ جانتی تھی۔ یہ میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب آپ نے سر اٹھا کے ایک آزادانہ پوسچر جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور امریکہ کے منع کرنے کے باوجود آپ نے رشیا کے ساتھ تعلقات کی پینگیں بڑھائی ہیں۔ پہلا اس کا اثر تو یہ ہے کہ دنیا اب آپ کو بیسیکلی ایک سر اٹھا کے چلنے والے ملک کے طور پہ دیکھے گی، آپ کو ایک خوددار ملک کے طور پہ دیکھے گی۔ یہ پہلی اہمیت تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان آج تک رشیا کے ساتھ پہلے دن سے پاکستان کا سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ پاکستان کی پہلی جو حکومت تھی باقاعدہ جس نے امریکہ کے کیمپ میں جا کے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے کیے، بغداد پیکٹ وغیرہ، اس کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ رشیا کا جو نظریاتی وہ ہے دباؤ اور اس کا جو نظریاتی یلغار ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی تھا۔ تو ہم لوگ سوشلزم اور کمیونزم کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس میں ہمارے علماء دین بھی شامل تھے، اس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل تھے، اس میں ہماری ایلیٹ بھی شامل تھی، اور ایک طبقہ تھا جو بائیں بازو کا، جو رشیا کو اور اس کی نظریات کو پاکستان میں اس کی آئیڈیالوجی کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلوچستان کا کرائسس ہوا، جب بلوچستان کی جو سول وار تھی، جو پاکستان وہاں کی انسرجنسی تھی، اس کو بھی روس کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا تھا۔ روس کو آپ کی گرم پانیوں کی ضرورت تھی، آپ اس کو روکنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ اب ستم ظریفی ہے ریئل پالیٹک کی، کہ اب آپ جو ہے وہ ایک کھڑے ہو گئے ہیں بالکل، جا کے آپ نے ایک وہ کیا یو ٹرن لیا ہے، اور آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس وقت کسی کے گماشتے نہیں ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اب کیونکہ اب تک تو ہم دوسروں کے اشارہ چشم کے اوپر چلتے تھے، اب ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہے، اور ہم رشیا کے سامنے کھڑے، اب رشیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور بے شک ہم نے یہ اعلان تو کر دیا کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے پرانے ماسٹر کو ڈیفائی کیا ہے، جو میرے خیال میں پاکستان کو ایک خوددار قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کی پرائس کیا پے کرنی پڑتی ہے، یہ بات کی بات ہے کہ دیکھ لیں ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، پھر مشرف کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، جب اس نے افغانستان سے رشیا کو نکالنے کے بعد پھر اپنا کوئی ایجنڈا پیش کرنا چاہا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے کے سارے خطرات موجود ہیں، کیونکہ امریکہ کا دوست ہونا جتنا مشکل ہے، اتنا دشمن ہونا مشکل نہیں ہے۔ امریکہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن آج تک ہم اس کے جو کلائنٹ سٹیٹ تھے، ہم اس کے جو گماشتے تھے، جو اس کے نمائندے تھے، اور ہمیں وہ اسی طرح وہ ٹریٹ کرتا تھا۔ اب آپ نے کھڑے ہو کے بتا دیا کہ بھائی ہم آپ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں اب دنیا بھی اور امریکہ بھی آپ کو سیریسلی لے گا۔ یہی جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت ہے اس دورے کی۔ سر، ایک اور بڑی ضروری چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ روس ایک ظاہرہ بڑا انفلوئنشل ملک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان اور رشیا مل کے کن سیکٹرز میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کن کن سیکٹرز میں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، اور جس سے پاکستان بھی بینیفیشری ہو اور اس طرح رشیا بھی بینیفیشری ہو؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ عرفان، آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ روس سپر پاور تو ہے، لیکن روس جو ہے وہ دنیا میں انرجی سپر پاور کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ روس جو ہے اس کی جو گیس ہے وہ جو اس وقت پورے یورپ کو اس کی ضروریات پورا کر رہی ہے۔ مطلب اگر ساری کے ساری نہیں تو کم سے کم 40% تو یورپ کی گیس کی ضروریات جو ہیں وہ روس سے پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ کا جو تعاون کا جو پہلا شعبہ ہے وہ یہی ہے، توانائی کا شعبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وزیر اعظم کے جو وفد ہے جو روس گیا تھا، اس میں انرجی کے وزیر بھی تھے، تو اس کا یہی ہے۔ آلریڈی آپ کی بات چیت شاید کہ پاک سٹیم کمپنی میں کی اور ان کی جو کمپنی ہے ان کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے، وہ گیس کی پائپ لائن آپ کے پاس بچھائے گا، آپ کو گیس دے گا، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی۔ تو میرے خیال میں انرجی ایسا ہے جس میں آپ اس سے جو ہے وہ تعاون
حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیل مل ہے وہ رشیا نے لگائی تھی، 1970 کے آغاز میں اس نے کام شروع کیا تھا، اور وہ جس کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ کے بعد کے آنے والے جو سیاسی لوگ ہیں، تو حکمرانوں نے اس کو تباہ کر دیا۔ اب اس کو ریوائیو اگر کرنا ہو تو شاید رشیا سے آپ تعاون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے خطے میں جو اسٹریٹجک نوعیت کے مسائل ہیں اس میں بھی رشیا آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ نے تو ہاتھ اٹھا لیے اس ریجن سے، افغانستان سے نکل گیا لیکن وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے اس وقت۔ اگر افغانستان کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے کوئی افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں کام کر سکتا ہے تو وہ روس اور چائنا ہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ اسٹریٹجک اور انرجی کے دو امپورٹنٹ جو سیکٹرز ہیں، اس میں آپ مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ دونوں کو میوچولی بینیفیشل ہوگا یہ تعاون جو ہے دونوں کا۔